الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال الله عز وجل إنه لقول فصل وما هو بالحزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، جیسا کہ شجاع صاحب نے اعلان کیا، آج ڈاکٹر صاحب کے خطاب کا موضوع ہے قرآن مجید سے ہمارا تعلق ہی ہمیں مکمل تباہی سے بچا سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت 103 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں یہ تذکرہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا جبکہ اسلام سے قبل عربوں پر بھی ایک تباہی کا دور آ چکا تھا، اور وہ تباہی کے بالکل آخری کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو اس تباہی سے بچایا، اور اس کے بعد آپس میں اتفاق، محبت اور دنیا میں ایک سرخروئی، دنیا میں ایک عزت، ایک اونچا مقام عطا فرمایا، ایسا اونچا مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے وہ رہتی انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور ایک ماڈل اور ایک آئیڈیل بن گئے۔ یہ ساری کی ساری برکتیں اہل عرب کو کس چیز سے حاصل ہوئی؟ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی کے ساتھ تھام لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو سب کے سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو، آپس میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے اولین ہمیں رجوع کرنا چاہیے ارشادات نبوی کی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کے رسول کا ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حبل اللہ سے مراد ہے قرآن مجید۔ ترمذی شریف میں آپ کا وہ عظمت قرآن پر خطبہ موجود ہے، جس میں آپ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن مجید ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ، مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ چمٹ جاؤ، قرآن مجید ہی اللہ کی رسی ہے، جمیعاً سب کے سب مل کر چمٹ جاؤ، اور ولا تفرقوا، تفرقے میں مت پڑو، آپس میں اختلافات مت پیدا کرو، آپس میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جبکہ تم باہم دشمن تھے اور اس اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم بالکل آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، یعنی تباہی کے آخری کنارے پر پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آگ کے کنارے سے، اس آگ سے، اس تباہی سے بچایا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جب 1967 میں یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے تنہا دین کی خدمت کے کام کے لیے اٹھنا ہے، 1957 میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے اور 10 سال تک ان کی کوشش تھی کہ جماعت کے اکابرین میں سے جو لوگ بھی علیحدہ ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بزرگ کام کا آغاز کریں، اور ڈاکٹر صاحب کی خواہش تھی کہ ہم ان کے دست و بازو بنے، ہم ان کے معاون بنے. لیکن جب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مایوسی ہوئی اور اکابرین میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر کام کے لیے تیار نہ ہوا، تو پھر 10 سال بعد کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا اگر کوئی تیار نہیں ہوتا تو بہرحال میری ذمہ داری تو ساقط نہیں ہوتی، تو مجھے تو یہ کام کرنا ہے. اب جب کام کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ارادہ کیا تو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے 2 کتابیں 1967 میں تحریر کی. ایک تھی اسلام کی نشت ثانیہ، کرنے کا اصل کام، اور دوسری ڈاکٹر صاحب کی تحریر تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. ان دونوں کتابوں میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات واضح کی کہ اس وقت جو امت زوال سے دوچار ہے، انتہائی افسوسناک حالات کا اس کو سامنا ہے، اس کا اصل سبب، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ بہت سارے امت کے بہی خواہ امت کا درد رکھتے ہیں اور درد رکھنا چاہیے. اگر ہم میں سے کسی کو یہ درد نہیں ہے تو اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہے. اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا بھی اس کو محسوس کرتا ہے. آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم نہیں سو سکتا، دانت میں اگر درد ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے. اسی طرح اگر امت زوال سے دوچار ہے، امت اس وقت اگر پریشان ہے تو ہمیں تو ڈاکٹر صاحب نے جو تجزیہ کیا وہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ اسباب بیان کر رہے ہیں اس وقت امت کے زوال کے، لیکن اکثر و بیشتر وہ اسباب ثانوی نوعیت کے ہیں. مادہ پرستی کا دور ہے اور مغربی علوم کی وجہ سے ہم سب کے سوچ اور ذہن وہ مادہ پرستانہ ہو گئے ہیں، لہذا ہم مادی اسباب کو ہی اپنے زوال کا سبب سمجھتے ہیں. لیکن اصل زوال کا سبب جو قرآن مجید میں آیا، جو احادیث مبارکہ میں آیا، جو امت کے جو صالحین اسلاف ہیں انہوں نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ امت کے زوال کی اصل وجہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے بے وفائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے تعلق کے اندر کمزوری ہے. ابھی اعجاز لطیف صاحب نے آپ کو حدیث سنائی، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو پست کر دے گا. ابھی میں نے جس خطبے کا حوالہ دیا جس میں اللہ کے رسول نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ حبل اللہ ہے، اس خطبے کا آغاز کن الفاظ سے ہوتا ہے؟ بڑے چوکانے والے انداز سے ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اما سن لو انہا ستکون فتنہ، بے شک عنقریب ایک فتنہ آ جائے گا. صحابہ اکرام کی اپروچ بڑی پریکٹیکل اور عملی تھی. حضرت علی نے بڑا عملی سوال پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ دوسری احادیث میں فتنے کی وضاحت ہے کہ دوسری قومیں تمہارے خلاف اقدام کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے جب کھانا لگا دیا جاتا ہے دسترخوان پر تو سب بلایا جاتا ہے کہ آئیے کھائیے، اور لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. البتہ اس حدیث میں فتنے کی وضاحت نہیں ہے، حضرت علی نے وہ پوچھی نہیں، آپ نے صرف یہ پوچھا کہ اس فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا. آپ نے فرمایا کتاب اللہ،
اللہ کی کتاب قرآن مجید تمہیں فتنے سے نکالے گی۔ گویا فتنے میں پڑے ہیں تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، اگر فتنے سے نکلنا ہے تو اس قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کرنا ہوگا۔ علامہ اقبال، انہیں ہم حکیم الامت مانتے ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ ایرانی بھی، یہاں تک کہ بعض غیر مسلم بھی، جرمنز بھی ان کے فلسفے، ان کے افکار کی تحسین کرتے ہیں۔ انہوں نے 1905 سے لے کر 1908 تک جو وقت گزارا یورپ میں، اور اسی وقت ان کی ذہنی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ خود کہتے ہیں مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، ورنہ اس سے پہلے علامہ اقبال کی سوچ ایک عام شاعروں کی سی تھی، اس میں وطنیت بھی تھی اور اس میں گلو بلبل کی داستانیں بھی تھی۔ جب 3 سال تک وہ رہے ہیں یورپ میں، اور خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو اس کے بعد 1908 سے لے کے 1938 تک یہ 30 سال ان کے بلا شبہ گزرے ہیں ایک ترجمان القرآن کی حیثیت سے، اور قوم کو قرآن کے پیغام کی طرف انہوں نے متوجہ کیا۔ شکوہ سنجے گردش دورا شدی، اے چو شبنم برزمی افتندائی، در بغل داری کتابیں۔ اے میری قوم، آج تم رسوا، ذلیل اور خوار ہو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ مہجور یہ قرآن، یہ خود قرآن مجید کی اصطلاح ہے۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، سورہ فرقان 3 رکوع۔ خار از مہجوری قرآن شدی، تم خار، ذلیل اور رسوا ہوئے ہو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ شکوہ سنجے گردش دورا شدی، اور شکوہ کر رہے ہو کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے۔ اے چو شبنم برزمی افتندائی، اے وہ قوم جو آج شبنم کی مانند زمین پر پامال کی جا رہی ہے۔ در بغداری کتاب زندہ ہی، تیرے بغل میں کتاب زندہ قرآن موجود ہے۔ خدا کے لیے قرآن سے اپنے تعلق کو پھر سے زندہ کرو، اللہ تعالیٰ پھر سے عزت عطا فرما دے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے سن 67 میں جو 2 کتابیں لکھی، اسلام کی نظر ثانیہ کرنے کا اصل کام اور مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق، اس میں ڈاکٹر صاحب نے امت کے زوال کے اس سبب کو نمایاں کیا کہ ہمارے زوال کا اصل سبب قرآن مجید ضروری ہے۔ اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کے آغاز میں ڈاکٹر صاحب نے وہ حدیث لکھی جو میں نے بھی آپ کو سنائی بھی تھی، سنن دارمی کی حدیث، مرسل روایت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے، کہ من جاءہ الموت، جس کو آ گئی موت اس حال میں، وہو یطلب العلم، کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ اس لیے نہیں کہ دنیا میں شہرت ہو جائے کہ بڑے صاحب علم ہیں، یہ نہیں کہ اس علم کے ذریعے سے کچھ کمائی کی جا سکے دنیا کی، نہیں، بلکہ لیحییٰ بہ الاسلام، اس لیے علم حاصل کر رہا تھا تاکہ اسلام کو پھر سے زندہ کرے، اسلام کو پھر سے دنیا کے اندر غالب کرے۔ فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم صحیح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نیت سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پھر سے اسلام کو زندہ کریں۔ اسلام زندہ ہے، اللہ کا دین ہے، کبھی نہیں مر سکتا، لیکن اس کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق مردہ ہو چکا ہے، اس تعلق کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج اسلام دنیا میں کمپیریٹیولی تمام مذاہب سے زندہ مذہب ضرور ہے۔ جتنے حج کرنے والے اس وقت ہیں، اتنا مذہب سے لگاؤ نہ عیسائیوں کو اپنے مذہب سے نہ کسی اور کو ہے، اسی طرح سے رمضان میں مسجدوں کو آباد کرنے والے، لیکن بدقسمتی سے بحیثیت دین اسلام آج دنیا کے اندر کہیں بھی زندہ نہیں ہے، کہیں بھی غالب نہیں ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اور اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ مسدس میں یہ مرثیہ کہا تھا الطاف حسین حالی نے، اور اقبال نے مرثیہ کیسے کہا کہ باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دی بھی گیا دنیا بھی گئی۔ نہ آج دنیا ہمارے پاس ہے، نہ دین ہمارے پاس ہے، نہ دنیوی اعتبار سے ہماری کوئی
ورلڈ لیول پر کوئی سے ہے اور نہ دین کے اعتبار سے ہم کہیں کھڑے ہیں اور کہیں ہمارا دین اسلام غالب ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ایک علمی کام کیا جائے۔ نشست ثانیہ جو ڈاکٹر صاحب کی تحریر ہے اور اس میں یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ ایک علمی کام کی ضرورت ہے۔ اسی کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک انجمن بنانی چاہیے، قرآن اکیڈمیز بنانی چاہیے کہ جن میں ایسے نوجوانوں کی خصوصی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو جو جدید علوم سے پہلے سے ہی بہرہ ہوں۔ اب انہیں اس اکیڈمی کے اندر قرآن اور حدیث اور دینی علوم ان کو سکھائے جائیں تاکہ ایسی جامع شخصیات وجود میں آئیں کہ جنہوں نے جدید علوم کو پڑھا ہو اور وہ جانتے ہوں کہ ان جدید علوم میں جو مغرب کے ہاں ڈیویلپ ہوئے ہیں کہاں کہاں خباثتیں ہیں، تاکہ ان علوم میں سے صحیح اجزاء اور غلط اجزاء کو چھانٹ کر الگ کر سکے۔ سب سے پہلے علمی اعتبار سے دنیا میں ثابت کریں کہ جو بھی مغرب کی فکر ہے باطل ہے، یہ غلط ہے، اور اس پر تعمیر ہونے والی عمارت کو وہ تہس نہس کر دیں، اور اس کے بعد لوگوں کو بتائیں کہ اصل فکر، اصل سوچ وہ ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، اصل صحیح فکر وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے ذریعے اپنے ارشادات کے ذریعے سے عطا کی ہے۔ تو ایک تقریبی کام کریں اور دنیا سے مغربی علوم کا جو بھی رعب ہے اس کو ختم کریں، اور اس کے بعد مثبت انداز سے جدید علم الکلام کی بنیاد رکھ کر اسلام کی تعلیمات کو آج کی ذہنی سطح کے اوپر پیش کر کے معاشرے کے ذہین طبقات کو، وہ طبقات کے جو معاشرے میں ایک لیڈنگ پوزیشن پر ہوتے ہیں، جو پورے معاشرے کو چلا رہے ہوتے ہیں، فکر دے رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو متاثر کرے تاکہ وہ اسلام کے مطابق سوچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علمی کام کے طور پر وہ اس زمانے میں جو مسائل کا حل اسلام پیش کرتا ہے، آج کے دور میں اسلام کا سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشرتی کیا ہوگا، معاشی کیا ہوگا، وہ ان تمام نظاموں کو اکیڈمی کے اندر بیٹھ کے ڈیولپ کرے۔ یہ علمی کام ہے جو اسلام کے غلبے کے لیے ہمیں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسین تیار ہوں جو باہر نکل کر گلی کوچوں میں لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کریں، قرآن سے ان کا تعلق جوڑیں۔ اس کے حوالے سے کتابیں، اس کے حوالے سے دیگر میٹیریل، جس وقت یہ کتاب لکھی گئی اس وقت تو سیڈیز وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ جو بھی مواد ہو سکتا ہے قرآن مجید کی نشر و اشاعت کے لیے وہ اس اکیڈمی اور اس انجمن کے تحت تیار کیا جائے۔ الحمدللہ ابھی اعجاز صاحب نے بتایا کہ یہ کام اللہ کا شکر ہے کہ انجمن کی مختلف برانچز پورے پاکستان میں الحمدللہ کر رہی ہیں۔ مزید ڈاکٹر صاحب نے اسی کتاب میں یہ بھی کہا کہ ایک ایسا عمومی دعوت تبلیغ کا ادارہ بھی ہونا چاہیے کہ جو پھیلا ہوا ہو معاشرے میں، اور گلی کوچوں میں جا کر وہ لوگوں کو علمی کام کی اہمیت سے بھی روشناس کرے اور ان کے قرآن سے تعلق کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ ڈاکٹر صاحب نے بعد میں اس کام کے لیے تنظیم اسلامی بنائی، اور تنظیم اسلامی کے ذریعے سے الحمدللہ پاکستان، صرف پاکستان نہیں بلکہ بیرون پاکستان بھی الحمدللہ کے ساتھی پھیلے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، اور گلی اور کوچوں میں جا کر وہ لوگوں تک اس دین کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ کتاب ڈاکٹر صاحب نے لکھی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ وضاحت کی کہ یہ اعتصام بالقرآن کا مطلب کیا ہے۔ حکم ہے اللہ کا قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، یہ قرآن کے ساتھ کیسے چمٹے؟ اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسی زمانے میں ایوب خان صاحب، ان کی حکومت اب خطرے میں تھی، ڈول رہی تھی، ان کا یہ آخری زمانہ تھا، تو وہ ذرا لوگوں کو کسی اور طرف لگانے کے لیے مختلف قسم کے جشن منعقد کر رہے تھے، جشن خیبر ہو گیا اور اس طرح کے، تاکہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہو اس کو حکمراں کی ساحری، تو وہ اپنی ساحری کے ذریعے لوگوں کو سلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی موقع پر ایوب خان صاحب نے جشن نزول قرآن کا بھی اہتمام کیا تاکہ ذرا مذہبی لوگوں کو بھی خوش کیا جائے، اور اس کے لیے حسن محفل قرات، اس کی محفل حسن قرات وہ بہت بڑے پیمانے پر منعقد کی گئی۔ سونے کے تاروں سے قرآن مجید کے لکھنے کا ایک آغاز کیا گیا، اور اس پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ وہ قرآن مجید آج بھی موجود ہے بادشاہی مسجد کے میوزیم میں، لیکن یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا جو قرآن پڑھانا جا سکے اور اس کے اوپر اتنا پیسہ جو ہے وہ لگا دیا جائے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیا قرآن کے حوالے سے ایک مسلمانوں کی یہی ذمہ داریاں ہیں کہ بس صرف محافل حسن قرات منعقد کر لی جائے
اور یا یہ ہے کہ سونے کے تاروں سے قرآن کو لکھنا شروع کر دیا جائے، اور یا پھر حصول ثواب کے لیے پڑھا جائے یا احصال ثواب کے لیے پڑھا جائے، یا یہ ہے کہ بچی کو جہیز میں دے دیا جائے، یا یہ ہے کہ اختلاف کے موقع پر قرآن کو قسم اٹھانے کے لیے استعمال کر لیا جائے، عدالتوں میں گواہی پیش کرتے وقت استعمال کر لیا جائے۔ نہیں، اعتصام بالقرآن کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے وہ کتاب لکھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اور اس کتاب کو اللہ نے ایسی پذیرائی دی کہ اردو میں تو وہ لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو کر تقسیم ہوئی، لیکن اپنے طور پر بہت سے لوگوں نے عربی میں، پشتو میں، فارسی میں، انگریزی میں، ملاوی زبان میں، سندھی میں اور ہندوستان کی کئی زبانوں میں اس کے ترجمے الحمدللہ شائع ہوئے۔ اور چونکہ ہماری کسی کتاب پر یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ جملہ حقوق محفوظ ہیں، لہذا ہر ایک کو اجازت ہے جو چاہے ترجمہ کرے، جو چاہے خود سے چھاپے۔ ہمارا کوئی کمرشل مقصد ان کتابوں کے حوالے سے ہوتا نہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کتاب کو اپنے طور پر چھاپا اور تقسیم کیا۔ اس کتاب سے ہم پر یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق کیا ہونا چاہیے۔ میں مختصر الفاظ میں وہ تعلق آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو اس کتاب سے میں ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے تعلق کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے دل میں یقین ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل کر ہم تک پہنچا ہے۔ بدقسمتی سے آج اس حوالے سے ہمارا عقیدہ تو ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آج آپ گھر پر جائیں اور سعودی عرب کے بادشاہ شاہ عبداللہ کا عربی زبان میں ایک خط آپ کے لیے موجود ہو، کیا کریں گے آپ؟ کیا اس کو دیکھ کر چومیں گے؟ اور کیا اسے ایک خوشبو والے غلاف میں لپیٹ کر اور سنبھال کے اوپر رکھ دیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ شاہ عبداللہ اس وقت دنیا کی ایک بڑی اہم، ممتاز اور بڑی شخصیت ہے، اور اس نے مجھے خط لکھا ہے، میں کہاں اور کہاں شاہ عبداللہ۔ لہٰذا آپ فوری طور پر چاہیں گے کہ اس خط کا ترجمہ آپ کے علم میں آئے کہ اس خط کا مطلب کیا، اس میں پیغام کیا دیا گیا ہے، اور اگر بادشاہ نے کوئی نصیحت کی تو اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے گھروں پر موجود ہے، لیکن آج صبح ارباب صدیقی نظم پڑھ رہے تھے کہ پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں مجھ سا کوئی مظلوم نہیں۔ وہ قرآن پاک اکیلا رہتا ہے، اسے ہمارے گھر والوں کی اکثریت کھول کر نہیں دیکھتی۔ رمضان میں کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اصال ثواب کے لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں۔ یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سب سے پہلے دل میں یقین ہو کہ اللہ کا کلام ہے۔ اس قرآن پاک پر یقین تھا اللہ کے رسول کا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی گواہی دی ہے۔ آمن الرسول بما انزل اللہ، ایمان لائے رسول اس کلام پر جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا، والمومنون اور دیگر اہل ایمان۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن سے کیسی محبت ہے۔ راتوں کو اتنا قرآن پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بھی جو ہے وہ سحری نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید بھی کہتا ہے، احادیث بھی کہتی ہیں کہ باہر نکل کر دیکھتے ہیں کہ میرے اور کون کون سے ساتھی رات کو کھڑے ہو کر اور تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور صبح بلا کر ان کے قرآن پڑھنے کے حوالے سے تبصرہ کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ کسی سے کہہ رہے تم بہت زور سے پڑھتے ہو، ذرا آہستہ پڑھا کرو۔ کسی سے کہتے ہیں کہ تم بہت دھیما پڑھتے ہو، ذرا آواز کو بلند کرو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین کرتے ہیں کہ تمہیں تو اللہ نے حضرت داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز دیا ہے، تمہاری آواز تو بڑی حسین ہے۔ یہ ان کی محبت تھی قرآن مجید سے۔ صحابہ اکرام کی قرآن مجید سے محبت یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا کہ جس نے بھی 3 دن سے کم میں قرآن کی تلاوت مکمل کر لی اس نے قرآن کے پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، کم از کم 3 دن، اور ورنہ اکثر صحابہ 7 دن میں قرآن مجید مکمل کرتے تھے، روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے۔ لیکن میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم قرآن مجید روز کتنا پڑھتے ہیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمارا قرآن مجید پر کیا ایمان ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر ہمارا ایمان ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایمان کون سا؟ دل والا ایمان۔ زبانی اقرار ہمیں حاصل ہے، تصدیق بالقلب ہے جو مطلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بما آمنوا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قانونی ایمان لا چکے ہو، زبان سے اقرار کر چکے ہو، نسلی مسلمان ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب یہ ایمان حاصل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک یہ ہے کہ دروس قرآن کی محفلوں میں باقاعدگی سے شکر کیجیے۔ جتنا انشاءاللہ آپ قرآن مجید کو سنیں گے، اس قرآن کی عظمت انشاءاللہ آپ کے دل میں اترتی چلی جائے گی۔ اور وہ حدیث آپ میں سے اکثر نے سنی ہوگی کہ جب بھی اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقربین کی محفل میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ کاش ہمیں اس حدیث کے اوپر یقین آ جائے تو پھر تو ہم کتنی خوشی خوشی جا کر دروس قرآن کی محفلوں میں بیٹھیں گے۔ کہاں میں اور کہاں اللہ کے مقربین، اور ان کے درمیان میرا ذکر ہوگا۔ اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کرے، جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لے، آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے دل میں ایمان آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو اگر ہم اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ محافل قرآن میں شرکت کریں گے، انشاءاللہ ہمارے دل میں قرآن کی عظمت جاں گزی ہوگی۔ آج سے اس محفل سے یہ عہد کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ اب ہم باقاعدہ ہفتے وار دروس قرآن کی محفلوں میں ضرور جائیں گے، کم از کم ہفتے وار، اور ورنہ اس کے علاوہ اللہ توفیق دے تو اور زیادہ، اس سے بھی زیادہ اہتمام کیجیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ باقی ہم تنظیم اسلامی انجمن کے تحت تو دروس قرآن کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں، حلقہ قرآنی منعقد کر رہے ہیں، لہٰذا آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ان میں باقاعدگی کے ساتھ آپ شرکت ضرور کریں گے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ توفیق دے، جتنا آپ خود سمجھ کے قرآن مجید پڑھیں گے، اتنا پھر آپ کو اور زیادہ یقین اس کتاب پر آئے گا۔ اب آپ کو اپنا خود ذاتی علم الیقین حاصل ہوگا، ذاتی حق الیقین حاصل ہوگا۔ دوسرا، قرآن مجید کے ساتھ چمٹنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ تلاوت کی جائے، اور تلاوت کے حوالے سے کچھ اس کے آداب ہیں۔ تجوید، کم از کم جو لہن جلی کی غلطیاں ہیں وہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ زیر زبر کی غلطی ہو تو مفہوم ہی بدل جائے، مخارج میں بڑی غلطی ہو تو مفہوم بدل جائے۔ اس حوالے سے جنہوں نے تجوید نہیں سیکھی وہ اپنے آپ کو کسی قاری کے سامنے بٹھائیں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایسی مثالیں بھی ہیں۔ آج مجھے ایک مثال ایک ساتھی دے رہے تھے کہ ایک صاحب نے PIA سے ریٹائرمنٹ کے بعد 60 سال کی عمر تھی ان کی، اور انہوں نے قرآن مجید سے محبت پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد حفظ کرنا شروع کیا، اور 8 مہینے میں قرآن مجید کی حفظ کی تکمیل کر لی۔ اور کئی میں لوگوں کو ایسے جانتا ہوں کہ انہوں نے جیسی احساس ہوا کہ میرا قرآن مجید کے پڑھنے کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ وقت لگایا ہے کسی قاری کے پاس، الحمدللہ روانی سے پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیتا ہے، اس لیے کہ مشکل آ رہی ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں رحمتیں دینے والی ہے، یہ کتاب رحمان نے نازل کی ہے، الرحمن علم القرآن۔ تو قرآن مجید کا صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھیں، اور اس کے بعد طے کر لیں کہ میں نے روزانہ قرآن مجید کا ایک حصہ ضرور پڑھنا ہے، میں رات کو سوؤں گا نہیں۔ میں نے آج دن میں کھانا بھی کھایا ہے، میں نے دن میں اپنی دیگر ضروریات بھی پوری کی ہیں، میں نے اپنی معاش کو بھی پورا وقت دیا ہے، میں نے کچھ وقت اپنے گھر والوں کو بھی دیا ہے، میں نے اخبار بھی پڑھا ہے۔ جب میں نے باقی سارے کام کیے ہیں تو کیا صرف قرآن ہی اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ میں اس کے بغیر سو جاؤں؟ تو اگر آدمی ایک فرم ارادہ کر لے کہ میں رات کو نہیں سوؤں گا جب تک کہ میں اپنا قرآن مجید والا جو بھی میرا نصاب ہے پورا نہ کروں، تو انشاءاللہ جو لوگ بھی اس قسم کے فرم ارادے کرتے ہیں ان کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ لہذا طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس سے آگے اللہ توفیق دے تو قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کیجیے، تاکہ تہجد میں کھڑے ہو کر تہجد کا کسی درجے میں ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کہتا ہے فتہجد بہی، تہجد پڑھو قرآن کے ساتھ۔ اور کیسے پڑھو؟ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے تہجد میں قرآن مجید کو پڑھو۔ لہذا آج کل ویسے بھی رات کے پچھلے پہر جاگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت جو امت کا حال ہے، ضرورت ہے کہ اس وقت امت کے لیے دعائیں کی جائیں، اور دعائیں کرنے کے لیے سب سے پیارا وقت جبکہ اللہ تعالیٰ خود سمائے دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور خود پکارتا ہے مانگو، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا پوری کروں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ لہذا یہ دوسرا حق ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا،
اور تہجد میں بھی کھڑے ہو کر ترتیل کے ساتھ پڑھنا. آغاز کر دیجئے، کوشش شروع کر دیجئے، انشاءاللہ رفتہ رفتہ اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کے اس قرآن مجید کے خزانے میں جو سب سے بڑا خزانہ ہمارے لیے ہے، انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تیسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھا جائے. قرآن مجید 20 مرتبہ یہ بات دہراتا ہے کہ یہ قرآن پاک اس لیے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ اس سے ہدایت حاصل ہو. ظاہری بات ہے بغیر سمجھے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اللہ کے رسول کی بشارت ہے، برکت بھی ملے گی انشاءاللہ، اور گھر سے بلائیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہوں گی، لیکن اصل مقصود حاصل نہیں ہوگا، اور وہ ہے قرآن مجید سے ہدایت کا حصول. اب سمجھنے کے حوالے سے بھی 2 درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ ہم ترجمہ پڑھیں، جو ترجمہ نہیں پڑھ سکتے وہ ترجمہ سنیں. کیسٹس موجود ہیں، CDs موجود ہیں، اور میں تو دعوت دیا کرتا ہوں. ڈاکٹر سار احمد صاحب نے 108 گھنٹے میں پورے قرآن مجید کا ترجمہ، مختصر تفسیر، آیات کا باہمی ربط بیان کر دیا. QTV پر وہ ڈاکٹر صاحب کا ترجمہ قرآن الحمدللہ کئی مرتبہ نشر ہوا. اگر آپ روزانہ آدھا گھنٹہ بھی وہ بیان سنیں ڈاکٹر صاحب کا تو انشاءاللہ 216 دنوں میں آپ پورے قرآن مجید کے ترجمے سے گزر جائیں گے. 1 سال سے بھی کم عرصے میں انشاءاللہ آپ قرآن مجید کا 1 مرتبہ ترجمہ اور مختصر اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی تفسیر سمجھ لیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے قرآن مجید کا سمجھنا کہ ہم ترجمہ پڑھیں، ترجمہ سنیں. لیکن یہ ایک ابتدائی درجہ ہے، اسی تک نہ رہیے، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور جو زور اللہ کے اپنے الفاظ میں ہے وہ زور ترجمے کے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں ترجمہ کیا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ترجمے کے اندر تو عبارت ٹوٹ جاتی ہے، زور پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے تفہیم القرآن میں ترجمانی کی، خود کہا کہ میں ترجمانی کر رہا ہوں، لیکن بہرحال بندوں کا ترجمہ ہو کر ترجمانی ہو، اس میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جو تاثیر کے خود اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہے. لہذا کوشش کیجئے، اتنی عربی سیکھ لیجئے کہ قرآن مجید آپ کو اللہ کے الفاظ میں براہ راست سمجھ میں آئے اور درمیان میں کوئی ترجمے کا بیریئر نہ رہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. رازی نے بہت بڑی تفسیر لکھی، زمخشری انہوں نے بہت بڑی تفسیر لکھی کشاف، لیکن اس سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ براہ راست قرآن کا نزول ہمارے قلب پر نہ ہو. اور وہ کب ہوگا؟ جب کہ ہمیں اتنی عربی آ جائے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ میں سے اکثر بھائی اور بہنیں انگریزی جانتے ہیں. انگریزی کیوں سیکھے؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ دنیا لگی ہوئی تھی، اس لیے سیکھی ہے. اور عربی کیوں نہیں سیکھ رہے؟ حالانکہ عربی کے ساتھ اللہ کی کتاب لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کے ارشادات لگے ہوئے ہیں، جنت کی زبان عربی ہے. قرآن مجید میں 10 مرتبہ قرآن کی تعریف آئی ہے یہ کہ یہ قرآن عربین، یہ قرآن عربی ہے، لیکن اس کی طرف ہم کوشش نہیں کرتے. آتے ہیں عربی کلاسوں میں لیکن بس کچھ عرصے بعد ہی ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ آرزو اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کے حوالے سے خام رہتی ہے، ورنہ دنیاوی علوم اور اپنے کیریئرز اس میں تو بڑے مستقل لگے ہوئے ہیں. کیا اللہ کو جواب دیں گے ہم؟ جدید علوم حاصل کیے لیکن اللہ کی کتاب کا علم اس کے حاصل کرنے کے لیے نہ وقت لگایا نہ پیسہ لگایا. تو بہرحال اصل قرآن مجید کی تاثیر اس وقت محسوس ہوگی جبکہ ہم براہ راست قرآن کو اللہ کے الفاظ میں سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو دوسرا قرآن مجید کا حق ہے، اور تیسرا حق ہے کہ اس قرآن مجید کو سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. 1 سالہ قرآن فہمی کورس، اس کے علاوہ شام کے اوقات میں عربی گرامر کلاسز، ان کے لیے آپ اپنے آپ کو فارغ کیجئے. اس کے بعد قرآن مجید کے حوالے سے چوتھا حق یہ ہے کہ یہ سارا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ جیسے آج مولانا اسم شیخ پوری صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کرے کہ معاشرے میں چلتے پھرتے قرآن نظر آئیں، یعنی قرآن مجید کے اوپر ہم عمل کر سکیں. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. حضرت عائشہ سے سوال ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ بڑا پیارا جواب دیا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ قرآن مجسم تھے.
ان کے پورے اخلاق قرآن مجید کے مطابق تھے. تو یہ سارا قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا کس لیے ہے؟ اس لیے ہے تاکہ قرآن مجید پر عمل ہو. البتہ جب آپ قرآن مجید پر عمل کے لیے جائیں گے تو آپ کو عمل کی 3 سطحیں محسوس ہوں گی. پہلی سطح وہ محسوس ہوگی کہ جہاں پر آپ کا اختیار ہے، جہاں آپ فوری عمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اس سطح پر تو فوراً عمل کا آغاز کر دیں. اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ آپ 5 نمازیں وقت پر پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. بڑے بڑے ہمارے اچھے بھائی ہیں لیکن فجر کی نماز کے حوالے سے کوتاہی ہو جاتی ہے. طے کر لیں کہ انشاءاللہ فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھنی ہے، چاہے سردی ہو اور چاہے گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوں، نیند کم ہو، لیکن ہم نے ہر صورت میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. جھوٹ نہیں بولنا، کوشش کرنا ہے ہم نے کہ اپنی زبان کو سچائی کے ساتھ وابستہ رکھیں. یہ ہمارا اختیار ہے، ہم کر سکتے ہیں. ایک بہن طے کر لے کہ انشاءاللہ میں نے پردہ کرنا ہے، چاہے کوئی خوش ہو چاہے کوئی ناراض ہو، لیکن میں نے سورہ نور پر عمل کرنا ہے. میں نے محرم نامحرم کی تمیز کرنی ہے. میں کھلے چہرے کے ساتھ آؤں گی شوہر کے سامنے یا اپنے محرمین کے سامنے، جو بھی نامحرم ہیں ان سے میں پردہ کروں گی. تو ایک عمل کی وہ سطح ہے جہاں میرا اور آپ کا اختیار ہے، میں اور آپ کر سکتے ہیں. فرما رہے تھے اسلم شیخو پوری صاحب کہ ہم نہیں بدل سکتے بیوروکریسی کو، نہیں بدل سکتے آرمی کو، نہیں بدل سکتے ججوں کو، اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں نا. اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، یہاں سے آغاز کریں. پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم افضل جہاد کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرو، یہ افضل جہاد ہے. اعلیٰ جہاد وہ ہے قتال فی سبیل اللہ، اس کی منزل تو بعد میں آتی ہے، آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اپنے وجود کے اوپر اللہ کا دین نافذ کرنا. دوسری سطح قرآن پر عمل کی وہ ہے جہاں کچھ نہ کچھ آپ کی سے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے. اب گھر والوں کو کچھ قید ہو سکتا ہوں نا، میں خود نماز پڑھتا ہوں، مجھے پڑھنی چاہیے، میرا اختیار ہے، نہیں پڑھتا تو مجرم ہوں، لیکن میری خواہش ہونی چاہیے کہ میرے گھر والے بھی 5 وقتہ نمازی بنے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں، مجبور تو نہیں کر سکتے. حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. تو کم از کم آدمی وہاں پر کہنا تو شروع کر دے، گھر والوں کو بےہودگی بیاہی سے بچانے کی دعوت تو دے. کل تک آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر اور بےہودہ مناظر اور ڈرامے اور فلمیں اور میچز دیکھ رہے تھے، آج بات سمجھ میں آئی ہے تو خود تو فوراً ان خرافات کو چھوڑ دیں. محسوس ہو جائے کہ اب یہ شخص اور ہے، کل یہ اور تھا، آج یہ اور ہے. لیکن آپ ان کو بھی سمجھائیں کہ نظروں کا زنا ہے، یہ وقت کی بربادی ہے، یہ شیطانی کام ہے. شیطان فحاشی کو پھیلانے کا حکم دیتا ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء. ہمارا مسلمانوں کا گھر ہے اور اس میں ٹی وی کے ذریعے سے ایسے بےہودہ اشتہارات اور ایسے بےہودہ مناظر اور یہ موسیقی ہمارے گھر پر، لہذا ہم سمجھا تو سکتے ہیں نا. تو بہرحال یہ دوسری سطح ہے کہ جہاں پر آپ سمجھائیے اور ان کے لیے دعاتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا بھی کیجیے. دعا بھی اور دعوت بھی دونوں کام ہیں. ہاں، ایک قرآن پر عمل کا ایک تیسری سطح بھی ہے کہ شاید جہاں پر آپ کی بات بھی نہ پہنچ سکے. قرآن مجید کہتا ہے یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل والقرآن حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے اہل کتاب، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہاری اللہ کی نگاہ میں کوئی اوقات نہیں ہے جب تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو اس کو قائم کرو، نافذ نہ کرو. کیا اللہ کو اہل کتاب سے کوئی ذاتی دشمنی تھی کہ اللہ نے ان کے لیے اتنے سخت الفاظ ارسال فرمائے؟ خطاب کا رخ اہل کتاب کی طرف ہے، لیکن قرآن ہدایت میرے اور آپ کے لیے. لہذا آج یہ الفاظ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن. اے قرآن والو، تمہاری اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ تم قرآن مجید کو قائم اور نافذ نہیں کرتے. سورہ مائدہ کی آیت ہے، اسی سورہ مائدہ میں ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد و عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹو. نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے ان کے لیے. یہ آیت کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کی تلاوت کر کے ثواب لے لیا جائے.
اور یا اپنے مرحومین کو اس سے سال ثواب کر دیا جائے؟ نہیں، یہ آیت اس لیے ہے کہ ایک مرتبہ چوری کا جرم اگر ثابت ہو جائے تو ایسے شخص کو عبرت بنا دیا جائے زندگی بھر کے لیے، جس محفل میں جائے اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو، تاکہ اس کو تو ایک سزا بھی ملے، اس کی ذلت بھی ہو، عبرت بھی ملے، اور دوسرے سدھر جائے، وہ آئندہ کسی اور کا کے مال پر نگاہ نہ رکھیں۔ جہاں جہاں یہ حدود نافذ ہوئی وہاں پر جرائم کی شرح کم ہو گئی۔ آج سیکولر دانشور بھی تعریف کرتے ہیں کہ ہاں جب طالبان کا دور تھا تو اس دور میں افغانستان میں جرائم کی شرح کم ہو گئی تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حدود اللہ کو نافذ کرنے کی برکات تھی۔ لیکن آج ہم ایسے فتنے کے دور میں رہ رہے ہیں کہ جس میں قرآن کی تعلیمات اور شریعت کا نفاذ آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اب شریعت کے نفاذ کے لیے ہم کیا کریں؟ قرآن پر ہمارا عمل تو مکمل نہیں ہے۔ یہ آیتیں ہیں، ان آیتوں کے حوالے سے ہم قرآن پر عمل نہیں کر پا رہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی عورت ہو یا زانی مرد ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تمہیں اللہ کے اس حکم میں ان کے اوپر کوئی ترس نہ آئے۔ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ مومنوں کی ایک جماعت اس سزا کا مشاہدہ کرے جب وہ سزا ان کو دی جا رہی ہو، تاکہ انہیں سزا بھی ملے، وہ سب کے سامنے ذلیل بھی ہوں اور دیکھنے والوں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ لیکن آج ہم ان آیتوں کو پڑھ کر بس صرف ثواب لے سکتے ہیں اور یا اصالہ ثواب کے لیے پڑھتے رہتے ہیں۔ لہذا ان آیتوں پر عمل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بنائی تنظیم اسلامی کہ ایک ایسی جماعت ہو جو ایک پریشر گروپ تیار کرنے کی کوشش کرے، ایسا پریشر گروپ جس میں وہ افراد ہوں جو اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے ذاتی اختیار، اپنے گھروں میں، معیشت میں، معاشرت میں اسلام کو نافذ کریں اور بیت کے ذریعے سے آپس میں منظم ہو۔ اور جب یہ منظم گروہ اتنی طاقت میں ہو کہ یہ ہاتھ سے برائی کو روک سکے تو پھر یہ حکومت سے مطالبہ کرے کہ اب ہماری لاشوں پر اس ملک میں غیر شرعی قوانین پر عمل ہوگا، ہماری لاشوں پر اب اس ملک میں بےہودگی بیائی کی اشاعت ہوگی، ہماری لاشوں پر اس ملک میں اب یہ سود پر مبنی نظام چلے گا، ہماری لاشوں پر اب جاگیردار یہاں پر لوگوں کا استحصال کر سکے گا۔ آئے حکومت کو مجبور کرے۔ تو یہ اصل میں تنظیم اسلامی اس کام کے لیے، قرآن پر یہ جو عمل کی تیسری سطح ہے اس کے لیے تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر جہاں اختیار ہے وہاں پر عمل کریں، اور جہاں پر اختیار نہیں ہے وہاں پر عمل کرانے کی اپنی سی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کا وعدہ ہے، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ اس کی لازماً مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی نصرت کرے گا۔ اس کے بعد قرآن کے تعلق کے حوالے سے آخری بات، پانچویں بات یہ ہے کہ اس قرآن مجید کی تبلیغ، یہ قرآن کا پانچواں حق ہے جو میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کام بڑا آسان کر دیا، بخاری کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیتن، میری طرف سے تبلیغ کرو خواہ ایک ہی آیت ہے، یہ کام میرا، قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف رسول میں ہوں۔ انی رسول اللہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ لہذا قیامت تک جو انسان آنے ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا کس کا مشن ہے؟ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا بلغوا انی، تھوڑے سے الفاظ ہیں بڑے پیارے، بڑا سرور ہے ان میں۔ جو بھی بھائی، جو بھی بہن قرآن کی آیت کسی تک پہنچا رہا ہوتا ہے، پہنچا رہی ہوتی ہے، وہ کس کا کام کر رہی ہے؟ اللہ کے رسول کا کام کر رہی ہے، ان کا دست و بازو ہم بن رہے، ان کے مشن میں ہم شریک ہیں۔ لہذا پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت۔ کاش ان حدیثوں پر ہمیں یقین آ جائے اور ہم اس کام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ ایک ہی آیت سیکھو، اس کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور ابھی شجاع بھائی نے وہ حدیث آپ کو سنائی، بخاری شریف کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور یہ قرآن مجید دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ میں اس کے لیے قبول فرمائے۔ یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کے حوالے سے 5 پہلو۔ نمبر 1، دل سے یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔
نمبر 2 اس کو روزانہ پڑھیں اور اللہ توفیق دے تو تلاوت بھی روز کرے اور رات کو اٹھ کے تہجد کے اندر بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ نمبر 3 اس قرآن مجید کو سمجھیں، جب تک عربی نہیں آتی ترجمے سے پڑھے، ترجمے سے سنیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اتنی عربی سیکھ لے کہ قرآن مجید براہ راست اللہ کے الفاظ میں سمجھ میں آ رہا ہو۔ اور نمبر 4 جہاں اختیار ہے وہاں قرآن پر عمل کریں، جہاں اختیار نہیں وہاں پر عمل کرانے کی اپنے سے کوشش کریں۔ اور اس کے بعد 5 بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات ہم دوسروں تک پہنچانے کی اپنے سے کوشش کریں۔ اگر ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا یہ تعلق زندہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی، ہم مکمل تباہی سے بچ جائیں گے۔ اور اگر امت نے قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کے حوالے سے کوئی نظر ثانی نہیں کی، اس کو مضبوط نہیں کیا، تو اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ حالات ہمارے خلاف جا رہے ہیں اور زمین ہمارے گرد تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے صرف ہماری مشرقی سرحد سے ہمیں خطرہ تھا، ہمارا دشمن ہندوستان وہاں تھا، اب ہماری مغربی سرحد وہاں پر بھی ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، نیٹو بھی ہے اور ہندوستان کا بھی اچھا خاصا وہاں پر عمل دخل ہے۔ دونوں طرف سے ہمیں پیسنے کی تیاریاں ہیں۔ صاف کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ اب ہندوستان اور امریکہ مل کر کریں گے۔ اور اصل ان کی سازش کیا ہے؟ یہاں پر ان کے لوگ اچھے خاصے داخل ہو چکے ہیں، جیکو آباد اور پسنی کے اڈوں پر کیا اتر رہا ہے، کیا کچھ آ رہا ہے، ہمارا کوئی وہاں پہ کنٹرول نہیں۔ ہمارا مشرف ان کے حوالے وہ اڈے کر کے چلا گیا ہے، اور ان کی بلیک واٹر کی تنظیم اور دوسری ایجنسیاں کیا کچھ کر رہی ہیں کچھ ہمیں پتہ نہیں۔ مقصود ان کا کیا ہے؟ اتنی خانہ جنگی ہو کہ پھر موقع مل جائے اس ملک میں مداخلت کا، ایک طرف سے بھارت کی فوجیں داخل ہوں، ایک طرف سے نیٹو کی فوجیں داخل ہوں، اور کم از کم پاکستان کے ایٹمی دان توڑ کر پاکستان کو بالکل ہی ناکارہ کر دیا جائے اور بھوٹان جیسا ایک ملک پاکستان کو ہندوستان کے سامنے بنا دیا جائے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ان کی سازشیں ہیں، لیکن اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اس مجمع کو اللہ توفیق دے جو یہاں پر آج قرآن کے حوالے سے آیا ہے، جو یہ بات جاننے کے باوجود کہ ڈاکٹر اسرار نہیں آ رہے پھر بھی قرآن کا پیغام سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ اس مجمع کے خلوص کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس مجمع کا کم از کم قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، یہ قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرے، دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ میں نے سورہ طارق کی آیتیں بھی پڑھی تھی، وہ آخر میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں۔ سورہ طارق میں اللہ نے ارشاد فرمایا انہ لقول فصل، یہ قرآن مجید فیصلہ کن کلام ہے، دنیا میں بھی تمہارے فیصلے اب اس قرآن کی بنیاد پر ہوں گے۔ اسی کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط کرو گے اللہ عزت دے گا، اس کتاب کی ناقدری کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پست کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی فضول گوئی نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ تم نے داد دی تو ٹھیک اور داد نہ دی تب بھی شاعر کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اس قرآن کی قدر کرو گے اللہ نوازے گا، اس قرآن کی ناقدری کرو گے اللہ سزا دے گا۔ باقی آگے فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بے شک وہ دین کے دشمن سازشیں کر رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ فمہل الکافرین، اے نبی ان کافروں کو مہلت دیجئے، امہم رویدا، انہیں مہلت دیجئے چند دن کے لیے۔ یہی خوشخبری ہمارے لیے بھی ہوگی اگر ہم اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کی تو اللہ کی مدد غیب سے آئے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ایران میں تو انقلاب اس لیے آ گیا کہ ایران میں امریکہ کو مداخلت کرنے کا موقع نہیں ملا، پاکستان میں کیسے آئے گا؟ یہاں تو امریکہ پہلے داخل ہوا ہے، بلا شبہ امریکہ یہاں پر داخل ہوا ہے، لیکن امریکہ سے اوپر بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ امریکہ اگر زمین پر اس وقت ایک سپر پاور ہے تو پوری کائنات کی سپر پاور کون ہے؟ اللہ۔ لیکن آج چونکہ مادہ پرستی کی وجہ سے ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ کی مدد وہاں سے آئے گی جہاں سے ہمیں اس کا گمان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو پھر سے زندہ کرنا ہوگا، اس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو اور سے اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھی ہم سب نے یہاں پر آج قرآن کے حوالے سے اس محفل میں شرکت کی ہے،
اللہ تعالی ہماری شرکت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی میں اپنی رحمت سے اور نوازے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ خیرا کثیرا. نوید بھائی آپ کے سامنے قرآن حکیم کے تعلق کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. مسلم شریف کی روایت جس کا ذکر پہلے بھی آیا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل و رسوا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام انشاءاللہ دعا پر محفل کا ختام ہوگا. ایک دو اعلانات سماعت فرما لیجیے. آپ تمام حضرات و خواتین کا انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور مستقل تقریباً 3 گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ شریک رہے. میں ساتھ ہی ساتھ عبد الرحمان چھاپرا صاحب جو کہ سرپرست ہیں فرحان کلب انٹرنیشنل کی، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہاں کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع بھی دیا اور اپنے پریمیسز ہمیں فراہم فرمائے تاکہ یہ پروگرام یہاں پر منعقد کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم ان حضرات کو عطا فرمائے. اس کے علاوہ انشاءاللہ جو انجمن خدام القرآن کے اراکین ہیں ان کے لیے اعلان یہ ہے کہ 1:30 بجے نماز ظہر ہے. نماز ظہر کے بعد جو بزنس سیشن ہوتا ہے، جو بھی کارروائی ہوتی ہے معمول کے مطابق، وہ انشاءاللہ تعالی نماز ظہر کے بعد یہاں پر ہوگی اوپر فرسٹ فلور پر انشاءاللہ تعالی. تو اراکین انجمن سے گزارش ہے کہ وہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں. شکوہ جواب شکوہ کے حوالے سے شرح کا ذکر کیا تھا نوید بھائی نے. انشاءاللہ وہ کتاب بھی مکتبے پر رعایتی قیمت پر دستیاب ہوگی. آخر میں محترم انجی نوید احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا پر اس محفل کا اختتام فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتیں قبول فرما. اے اللہ ہماری ان محنتوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں خلوص اور اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرما. ہر معذوری اور محتاجی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما. اے اللہ جو لوگ بھی سازشیں کر رہے ہیں امت کے خلاف، اے اللہ ان کو ناکام فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ جو بہن بھائی بھی تیرے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما. اے اللہ انہیں اور سے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. جو بہن بھائی غافل ہیں، اللہ انہیں اپنے دین کی طرف متوجہ فرما. اے اللہ ہم سب پر رحمت نازل فرما. اے اللہ جن جن بہن بھائیوں نے دین کی خدمت کی اور دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی خدمت کو ان کے لیے توشہ آخرت بنا. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زین العابدین صاحب کی بخشش فرما. اے اللہ سراج الحق سید صاحب کی بخشش فرما. اے اللہ عبد الواحد عاصم صاحب کی بخشش فرما. اے اللہ عبد اللطیف کھوکر صاحب کی بخشش فرما. حافظ احمد یار صاحب کی بخشش فرما. شیخ جمیل الرحمان صاحب کی بخشش فرما. اے اللہ جو بھائی حیات ہیں اور خدمت کر رہے ہیں اللہ اس کتاب کی، اس دین کی، اے اللہ ان سب کو بھرپور اجر عطا فرما. اے اللہ انہیں زندگی کے آخری سانس تک اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام بیمار بہن بھائیوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو صحت کلی عطا فرما. اے اللہ جو ان کے ہم پر احسانات ہیں اللہ تو ہی انہیں اس کا اجر عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان سے اور استفادے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تمام بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. تمام مقروضوں کو قرض کی مصیبت سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہم سب کی یہاں پر حاضری کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں اور سے اور اپنے دین اپنی کتاب کی خدمت کے لیے آگے سے آگے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو.
اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔